میری گفتگو کا موضوع ہے سماع موتا، یعنی کیا قبر والے سنتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس موضوع پر آج گفتگو ہوگی۔ عقائد کے لحاظ سے بڑا ہی اہم موضوع ہے اور اس موضوع سے ریلیٹڈ پھر آگے کئی موضوعات ہیں۔ آج کے موضوع میں تمہیدی گفتگو ہے اور پھر انشاءاللہ اس پہ آگے تفصیل سے ہم کلام کریں گے۔ آج ایک مسئلہ کی طرف سے ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم مزارات پر جا کر قبر والے سے گفتگو کرتے ہو اور اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرتے ہو، قبر والے سے مدد مانگتے ہو، حالانکہ وہ شخص جب اس کے بدن سے روح نکلی، وہ فوت ہوا، تو وہ اس قدر یعنی بالکل مردہ ہو چکا تھا کہ اپنے کپڑے بھی وہ خود نہ اتار سکا۔ کپڑے اس کے تم نے خود اتارے، اسے غسل دیا، پھر کفن پہنا کر اپنے ہاتھوں سے اسے زمین میں دفن کیا اور دفن کر کے اوپر مٹی ڈالی۔ اب جس وقت وہ قبر کا مکین بن گیا کہ وہ بندہ کہ جو اپنا ہاتھ تک بھی خود نہیں ہلا سکتا تھا، اب تم اس کی قبر پہ جا کے اسے پکارتے ہو اور اس سے مدد مانگتے ہو، تو وہ کس طرح تمہاری مدد کر سکتا ہے جو خود اپنے کپڑے تک بھی نہ اتار سکا اور خود وہ غسل بھی نہ کر سکا، سارے کام تم نے کیے، تو تمہاری مدد وہ کس طرح کرے گا؟ تو یہ بہت بڑا اعتراض اور عام سادہ سے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ان لوگوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ جو مین اور بنیادی غلطی وہ لوگ مزارات اور قبر والے کے حوالے سے کرتے ہیں، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ بات وہ قبر والے کی کرتے ہیں، بات عالم برزخ کی کرتے ہیں اور مثال وہ عالم دنیا کی دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی، بات قبر والے کی ہے، بات عالم برزخ کی ہے۔ قبر کا معاملہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اگرچہ اسے ابھی قبر میں دفن نہیں کیا، ابھی وہ چارپائی پہ لیٹا ہے، تو وہ عالم دنیا میں نہیں، وہ عالم برزخ میں ہے۔ برزخ کا معاملہ شروع ہو گیا، یعنی بات قبر والے کی ہے اور مثال دنیا کے لحاظ سے اپنی عقل کو سامنے رکھ کے اس کی مثال دے کر آج لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ قبر تو پھر قبر ہے۔ احادیث میں تو یہاں تک آیا کہ ابھی بندہ قبر کا مکین نہیں بنتا، دنیا سے چلا جاتا ہے، بدن چارپائی پہ پڑا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح ستہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ قبر وہ بندہ جس کی روح جسم سے نکلی ہے وہ بے جان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اسے بے جان نہ سمجھو، تمہاری آنکھ کے لحاظ سے تو پردہ آ گیا، لیکن وہ بندہ جو دنیا سے چلا گیا، روح بدن سے نکل گئی، میرے آقا فرماتے ہیں وہ چارپائی پہ لیٹ کر بھی بول رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہمیں اپنے کانوں پہ اتنا یقین نہیں جتنا نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ بے شک۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اگر نیک ہے تو وہ کلام کرتا ہے ان کان صالحا فقالت قدمونی، اگر میت نیک ہے
تو میت کلام کرتی ہے قدمونی، کیوں تاخیر کر رہے ہو، کیوں مجھے قبر کا مکی بنانے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، جلدی کرو، جو میرا اصل گھر ہے مجھے وہاں تک پہنچاؤ تاکہ قبر میں پہنچ کے جنت کی کھڑکی میرے لیے کھل جائے۔ سبحان اللہ۔ ان کا صالحہ، اگر میت نیک ہے تو کہتے قدمونی، مجھے جلدی کرو، جلدی پہنچاؤ مجھے، جس گھر کے لیے میں نے دنیا میں رہ کے انتظار کیا اور دنیا میں رہ کے جس گھر کے لیے میں نے تیاری کی کہ وہ گھر کے جس کے بارے میں نے سنا ہوا تھا کہ قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو کیوں مجھے جنت کے باغ سے تم نے دور رکھا ہوا ہے؟ بیچ میں پردہ تو یہی تھا کہ سانس بند ہوگی تو بندہ اس جنت کے باغ میں پہنچے گا، اب یہاں مجھے رکھ کے روح میری نکل چکی ہے، تو تاخیر کس بات کی ہو رہی ہے؟ قدمونی، مجھے لے چلو۔ فرمایا اگر میت بد ہے، بری ہے، نامہ اعمال ٹھیک نہیں، تو جس وقت اسے کندھا دے کے قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں تو وہ میت کہتی ہے اینا تذہبون بہا، مجھے کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ چونکہ اس قبر والے گھر کے لیے تیاری ہی نہیں، وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہی نہیں، چونکہ لگاؤ اور محبت اسے اپنے گھر سے تھی، تو وہاں سے جب اسے لے کے چلتے ہیں لوگ تو وہ کہتے اینا تذہبون بہا، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ لیکن جو میت نیک ہے اسے پتا ہے یہاں جو گھر ملا ہوا ہے یہ عارضی ہے، اصل گھر قبر والا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے چلو، اور جو بد ہے وہ کہتے ہیں اینا تذہبون بہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم اس کی بات آواز نہیں سن رہے، لیکن وہ یہ کلام کرتا ہے، حالانکہ ابھی قبر میں نہیں پہنچا کہ قبر میں جائے گا، گڑھے میں پھر اوپر چھت ہے، چھت پہ پھر مٹی ہے، اتنے پردے بیچ میں آ جائیں گے، ابھی تو وہ چارپائی میں لیٹا ہوا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، جب سامنے نظر آتے ہوئے اس کی آواز بندہ نہیں سن رہا، چونکہ وہ عالم برزخ میں ہے، تو قبر کے حالات کا کسی دوسرے بندے کو پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ یعنی ابھی تو وہ اس لحاظ سے پردہ نہیں آیا کہ سامنے میت نظر آ رہی ہے، اور جب وہ قبر میں پہنچ جائے گا پھر دنیاوی معاملات کے لحاظ سے یہ دنیا کی مثال دے کر قبر والے کی سماعت پہ اعتراض کرنا یا قبر والے کی بصارت پہ اعتراض کرنا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے وہ کلام کرتا ہے، نیک ہے پھر بھی وہ بولتا ہے، اور اگر میت بد ہے پھر بھی وہ کلام کر کے کہتی ہے اینا تذہبون بہا، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟